جو ان کے بڑے معروف نام ہیں میجر گورو آریہ، پالکی شرما، ارناب گوسوامی، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف ایک وجہ سے پریشان ہیں اور بول بول کے پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون شخص ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر، بھارت کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی. I'm سعادت افضال. آج انڈین میڈیا اور انڈین حکومت کے حواس باختہ ہیں. پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ ہے. آپ تمام یوٹیوبرز کے ویڈیوز اٹھا لیجئے، جو ان کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ چلنے والے شوز دیکھ لیجئے، جو ان کے بڑے معروف نام ہیں میجر گورو آریہ، پالکی شرما، ارناب گوسوامی، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف ایک وجہ سے پریشان ہیں اور بول بول کے پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون شخص ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر. لگتا ایسے ہے کہ انڈیا کے اندر نیوز بننا ہی بند ہو گئی ہیں. اتنی 27ویں ترمیم تو ہم نے یا ہمارے میڈیا نے اس کا ذکر نہیں کیا یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا جتنا انڈین میڈیا کو پڑا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو تھم نیلز بن رہے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کے اوپر، جو ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں، جو نیوز سٹوریز کے بعد جو ان کی ہیڈنگز ہیں، وہ بھی تمام کے تمام آپ کو عاصم منیر 27ویں ترمیم، عاصم منیر 27ویں ترمیم. اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی اور نیوز، کوئی اور خبر جو ہے وہ انڈین میڈیا کے پاس نہیں ہے. اور آپریشن سندور کے بعد بھارت کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر. کچھ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سید عاصم منیر کا خوف کیسے ان کے سروں پر ہے. عاصم منیر ٹو بیکم پاکستان سپر چیف. Pakistan's 27th amendment turns army chief عاصم منیر into field marshal for life. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انڈین حکومت اور انڈین میڈیا اتنا زیادہ باریک بینی سے 27ویں ترمیم کا جائزہ لے رہے ہیں. بنتا ہے، کیسے نہ بنے، کیونکہ اس وقت انڈین میڈیا یا انڈین جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے ذہنوں پہ صرف ایک ہی چیز سوار ہے کہ اب اگر ہمارا فیلڈ مارشل یا ہماری جو ڈیفنس فورسز کا سربراہ یا آرمی کا سربراہ، جو بھی نام دینا چاہیں، عاصم منیر اتنا با اختیار ہو گیا، اس کو اور پاورز مل گئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کہ جب یہ پاورز اور یہ اختیارات نہیں تھے تو ہمارا کیا حال اس نے کیا. اب کیسے ہم اپنی سازشیں رچانے میں پورے ہوں گے؟ اب کیسے ہمارے خوابوں کی تعبیر ہوگی؟ اب ہم کون سا ایسا نیا ڈرامہ رچائیں کہ جس سے ہماری جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے. اب انڈین انٹیلیجنس کو پریشانی کیا ہے کہ جی آپریشن سندور تو کامیاب ہو نہیں سکا، یہ آپریشن سندور 2 کی باتیں کر رہے تھے، تو اب آپریشن سندور نہیں کامیاب ہوا تو عاصم منیر فیلڈ مارشل اتنے سارے اختیارات، آپریشن سندور 2 کیسے ہم کامیاب بنائیں گے؟ ہمیں تو وہ فریز کرنا پڑا. ہم تو بڑے دعوے کر رہے تھے سندور 2 آیا، سندور 2 آیا، اب کہاں گیا سندور 2؟ اب تو عاصم منیر کی وجہ سے اتنا زیادہ خوف ہے، اتنا زیادہ ڈر ہے. لیکن عاصم منیر کے اختیارات کے اضافے سے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جو ہماری سازش تھی، جو ہماری کانسپریسی تھی، جو ڈرامہ تھا، جو اسکرپٹ ہمیں لکھا ملا تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت میڈیا بھی ان کا ایسے لگتا ہے کہ صرف اور صرف اس وقت افغانستان میں بیٹھے طالبان ہی ان کی پراکسی نہیں، بلکہ ان کا جو میڈیا ہے نا وہ بھی ایک پراکسی ہی ہے ان کی، اور اس کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ وہی میڈیا ہے جو اپنی بے عزتی پہلے کروا چکا ہے پوری دنیا کے آگے. یہ وہ میڈیا ہے جس نے مئی کی جنگ کے اندر چیخ کے اپنے تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ جی پاکستان کے اسلام آباد شہر پہ، کراچی پہ، لاہور پہ بھی ہر جگہ ہماری فوج آ چکی ہے، ہم نے ہر جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے. اور پھر ہوا کیا تھا؟ اب انڈیا کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں، یقینی طور پہ ہوں گے، کیونکہ آپریشن سندور میں جب وہ دیکھتے تھے کہ جی ہماری پوری ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی تھی، چند گھنٹوں میں ہی ہمارا صفایا ہو گیا تھا، سو اب پاکستانی جو آپریشنل کمانڈ ہے اسی کی بدولت ہماری بینڈ بج گئی تھی، ہمیں سیز فائر کے لیے درخواستیں کرنا پڑی امریکہ سے. اور اب اتنی زیادہ پاورز اور اتنی زیادہ کمانڈ کے بعد عاصم منیر ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ سوچ ظاہر سوار ہے ان پہ. اور اگر ہم نے شرارت کی کوشش کی بھی تو پاکستان پھر سے منہ توڑ جواب دے گا، بلکہ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ پہلے کی نسبت زیادہ منہ توڑ جواب ملے گا، کیونکہ اس بار نشانے پہ آپ کی یہ ایئر بیسز وغیرہ
وہ نہیں ہوں گی جو سرحد سے ملحقہ ہیں، بلکہ دور دراز علاقوں تک، آپ کے بڑے شہروں تک پاکستان پھر ان کو نشانہ بنائے گا۔ پاکستان ملٹری کمانڈ کی فیصلہ سازی کی ہی بدولت یہ جو بزدل دشمن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے انڈیا، یہ اپنی سازشیں رچاتا ہے، کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی تیسری اس میں ناکام ہوتا ہے، تھینکس ٹو آر ملٹری کمانڈ۔ ایک اور انہوں نے سازش یا ایک اور اپنا کارڈ جو ہے وہ افغانستان میں ان طالبان کو استعمال کرتے ہوئے کھیلا، وہ جو دہشت گرد تنظیموں کو سپانسر کرتے ہیں، وہ جو ان کو فنڈ کرتے ہیں، پاکستان میں انسٹیبلٹی کے لیے ہر طرح سے انہوں نے کوشش کر لی۔ یہ وہی افغان طالبان ہیں جن کو انڈیا کبھی بھی اچھا تصور ہی نہیں کرتا تھا، پھر ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑے، ان کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ تمام پاپڑ بیلنے پڑے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں نکلا۔ انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا جو بھارت چاہتا تھا، کیونکہ پاکستان یہ اعلان کر چکا ہے کہ پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ ہے اپنے تمام دشمنوں کے لیے۔ اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو پاکستان دوبارہ وہی جواب دے گا جو پہلے کیا تھا۔ انڈیا کو بھی جواب مل چکا بنیان مرصوص میں، مارکہ حق میں، اور افغانستان نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان نے کس طریقے سے اس کے اپنے ملک کے اندر وہ دہشت گرد جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کی ایک آپریشنل ملٹری کمانڈ کی بدولت ہی یا ان کی فیصلہ سازی کی بدولت ہی پوری ہوئی ہیں۔ اب افغانستان انڈیا کی پراکسی، ویسے ہی جیسے ان کا میڈیا ان کی پراکسی، جو کرنا ہے وہ کر لیں، پاکستان تیار ہے۔ اور اتنے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جو کچھ ہی عرصے میں اور بہت ہی قلیل مدت میں پاکستان نے اچیو کی ہیں، پاکستان کی ملٹری نے اچیو کی ہیں، تو اس کے بعد بھارت میں اور بھارتی میڈیا میں 27ویں ترمیم کو ڈسکس کرنا اور اس پہ پریشان ہونا تو بنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.